اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کی یہاں تشریف آوری کا شکریہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کل شام سینٹ میں 27ویں ترمیم کا جو مسودہ ہے، 27ویں ترمیم کے بل کو سینٹ میں 64 ووٹوں سے پاس کیا گیا. 64 وہ کم ترین تعداد ہے 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے جس کی بنیاد پہ یہ بل پاس ہو سکتا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کی تشکیل کیسے دی گئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کیسے پاس کی گئی تھی. ویل چیئر پہ سینیٹروں کو اغوا کر کے پیش کیا گیا تھا. کل بھی ایک ایسا سانحہ ہوا، 2 سینیٹروں نے اپنی پارٹیوں سے غداری کی. غداری کی بنیاد پر ایک سیاہ مسودے کو پاس کیا گیا. اور یہ سیاہ مسودہ کیا ہے؟ یہ کیا کہتا ہے؟ پاکستان کے عوام کو یہ بتانا ہمارا فرض ہے، آپ کا فرض ہے کہ یہ ان کی زندگیوں پر، ان کی آبرو پر، ان کے جان و مال پر حملہ ہے. یہ نہ سمجھیے کہ بس ایک آئینی ترمیم ہوئی جو کوئی قانونی نوعیت کی بات ہے جس کا کوئی اثر ان کی زندگیوں پر نہیں پڑے گا. آج صبح ہی میں ایک عدالت پہ پیش ہو کر آیا ہوں جہاں آج سے ہی جج صاحبان کے تیور بدلے ہوئے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، دل بجھے ہوئے ہیں. آج ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں قانونی نظام، عدالتی نظام عملاً ختم ہو چکا ہے. اب ارادہ ہے ایک ایسی عدالت قائم کرنے کا جس کو نام دیا گیا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جس میں فارم 47 کا وزیر اعظم، وہ وزیر اعظم جو 8 فروری کی لوٹ کے نتیجے میں وزیر اعظم بنا ہے. آپ سب جانتے ہیں 8 فروری کو کیا ہوا، اس شہر میں کیا ہوا، کراچی میں کیا ہوا، لاہور میں کیا ہوا، پورے ملک میں کیا ہوا. جیتنے والوں کی جیت کو کیسے ہار میں تبدیل کیا گیا، کیسے ایک مصنوعی پارلیمان تخلیق کی گئی، ایک مصنوعی حکومت تخلیق کی گئی. اس کے بعد ہم سے، پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں چھینی گئی، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا. یہ سب کچھ کر کے ایک جعلی 2/3 اکثریت پیدا کی گئی. پاکستان کی عوام نے مسلم لیگ نون کو 16 سیٹیں دی تھیں. ان 16 سیٹوں کو پیپلز پارٹی کی حمایت کے ساتھ 2/3 اکثریت میں تبدیل کیا گیا. اس میں حصے دار ایمل ولی بھی ہیں اے این پی کے، اس میں اور بھی ہیں، باپ پارٹی بھی ہے. سب کو کچھ نہ کچھ دے کر ایک مصنوعی 2/3 اکثریت کے ذریعے پاکستان کے عوام کے حقوق پر حملہ ہے. یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اسی مصنوعی نظام کے نتیجے میں بنے وزیر اعظم خود تشکیل دیں گے، اپنی جیب سے نام نکالیں گے. غور سے پڑھیے، یہ ترمیم یہ کہتی ہے کہ پہلا چیف جسٹس اور پہلے جج اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے وزیر اعظم مقرر کریں گے. وہ نام دیں گے اور صدر ان ناموں کی توثیق کریں گے، نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. اور یہ کون سا صدر ہے؟ یہ وہ صدر ہے جس کے خلاف مقدمات کی بھرمار کو آپ جانتے ہیں. وہ فیک بینک اکاؤنٹس کا کیس ہو، بینک آف سندھ کا، آپ کو یاد ہوگا اتنا وقت نہیں گزرا کس طرح سڑک کے پار سپریم کورٹ کی عدالت میں بچے بچیاں کیشیئر سندھ بینک کے پیش ہوتے تھے اور کہتے تھے ہمارے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے کہاں سے آئے ہمیں نہیں پتا. اربوں روپے ان کے اکاؤنٹوں میں آتے تھے، ان کے اکاؤنٹوں سے کیش نکال لیا جاتا تھا. وہ کہاں جاتا تھا؟ اور تمام انگلیاں ایک ہی جانب اٹھیں. وہ ایک مقدمہ بنا اور اس مقدمے کو یکلخت اس مصنوعی رجیم نے ختم کر دیا، اس مصنوعی حکومت نے. اس صدر کو تا حیات استثناء دے دیا گیا ہے قانونی عمل سے. یہ کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کے خلاف کوئی مقدمہ قائم نہیں رہ سکتا، کوئی فوجی کارروائی نہیں ہو سکتی تمام عمر کے لیے. اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. بڑے سے بڑا بدکار، بڑے سے بڑا جابر بالآخر قانون کے سامنے آیا ہے. ہماری اپنی روایت، روشن روایت حضرت عمر فاروق کی ہے. کوئی شخصیت ہماری مملکت میں ایسی نہیں ہو سکتی جو قانون کے سامنے، عدالت کے سامنے جواب دہ نہ ہو. لیکن اس سیاہ ترمیم نے یہی کیا ہے، صدر مملکت کو تا حیات استثناء دے دیا ہے. اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف کو بھی یہی استثناء حاصل ہوگا. ان کے سامنے ہے مشرف کا انجام، کس طرح وہ در بدر ہوا، کس طرح عدالت نے اس کو سزائے موت سنائی. اس نے جو آئین کی پامالی کی، آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا. تو آج ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو،
اس ملک کے وسائل کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو، کرپشن کرنے والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ عہدہ حاصل کر لو تو تم مبرہ ہو، تم تمام عمر کے لیے کسی قانونی کارروائی سے اوپر ہو گئے ہو، کوئی عدالت تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گی۔ تو یہ ہے وہ ترمیم جو کی گئی ہے، اور جو عدالت بنائی جائے گی وہ انہی کے نمائندوں کی ہوگی، ان لوگوں کی ہوگی جن کے نام یہ لوگ اپروو کریں گے، وہ جو ہمیں نظر آتے ہیں اور جو پس پردہ کھڑے اصل طاقت استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس نظام نے ایک مصنوعی نظام قائم کیا ہے، قانون کا، عدالت کا، جو طاقت کے تابع ہے، جو جبر کے تابع ہے۔ اب آپ کے بچے اگر اغوا ہوتے ہیں، رات کی تاریکی میں ویگو ڈالے آپ کے گھروں پر حملہ کرتے ہیں، چار دیواری کو پامال کرتے ہیں، آپ کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا کر آپ کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، تو یاد رکھیے ہم پہلے آئینی پٹیشنیں کرتے تھے، ہمیں کچھ امید ہوتی تھی کہ وہ کسی ایسی عدالت کے سامنے جائیں گی جہاں سے معاملہ شاید انصاف کی بنیاد پر طے ہو، اور پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ ہمیں کچھ امید ہوتی تھی کہ سپریم کورٹ میں کچھ غیور جج ہوں گے، قانون کو بلند کرنے والے، انصاف کو بلند کرنے والے، انسانی حقوق کے پاسدار۔ اب ہمیں ایسی کوئی امید نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ایک ایسا نظام کھڑا کر دیا ہے جو ایک اندھی کھائی ہے، آپ اس میں چھلانگ مار کر غرق ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ وہ آپ کو انصاف مہیا کرے، عدل مہیا کرے، ہماری جو شاندار روایات ہیں، اسلامی روایات ہیں، ان کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ ہو، تو ایسا نہیں ہوگا، بھول جائیے۔ اب آپ کے سامنے یہ سوال ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، پوری قوم کے سامنے یہ سوال ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ کیا ہم سب بھیڑ بکریاں ہیں جو اس جبر کو سہیں گے، جو اس جبر کے تحت اپنی زندگیاں گزاریں گے، جو ویگو ڈالوں کے انتظار میں سسکیں گے؟ یا ہم نے کوئی قدم اٹھانا ہے، ہم نے اپنی آواز بلند کرنی ہے، ہم نے نکلنا ہے؟ یہ زندہ قوموں کا شیوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آئین اور قانون اور ہمارا تمدن، ہماری تاریخ، ہمارا دین ہمیں روکتے ہیں یہ کرنے سے۔ ان کا تو اصرار ہے کہ ظلم کے خلاف نکلو، جبر کے خلاف نکلو، آواز بلند کرو، اپنی گردنوں کو اٹھا کے رکھو، اپنے سروں کو اٹھا کے رکھو، جھکنے مت دو اپنے سروں کو، اپنے دلوں میں بہادری پیدا کرو۔ تو ہم آپ کے سامنے بار بار آتے رہیں گے، میرے ساتھ اکابرین بیٹھے ہیں جو مزید بات کریں گے، لیکن مجھے صرف اتنا کہنا ہے آپ کے توسط پاکستانی قوم کو کہ اب یہ وقت قیام ہے۔ یہ ایسا وقت ہے جب ہمیں کلیدی فیصلے کرنے ہیں، اپنی اور اپنی نسلوں کے حوالے سے، اس مملکت کے حوالے سے جس کا خواب علامہ نے دیکھا تھا، علامہ اقبال نے۔ قائد اعظم کے افکار کیا تھے، ان کی سوچ کیا تھی؟ آج 78 سال بعد ہر چیز کی نفی ہو چکی ہے، ہم ایک جبر اور آمریت کے نظام میں پھینک دیے گئے ہیں۔ ہم اس نظام کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ جنہوں نے کل غداری کی ان کو عبرت کا نشانہ بنانا اس قوم کا کام ہے۔ غداروں کو بھی ہم کہیں چھپنے نہیں دیں گے، اور جابر کا ہم مقابلہ کریں گے، جابر کے سامنے ہم کلمہ حق ادا کرتے رہیں گے۔ علامہ صاحب آپ مزید فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے جناب سلمان اکبر راجہ صاحب جو پی ٹی آئی کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں، ان کی گفتگو سنی، اس وقت پاکستان بے آئین ہو چکا ہے۔ آئین وہ ہوتا ہے جس پر اس ملک کے عوام کا اتفاق ہوتا ہے۔ متنازع آئین نہیں ہے، یہ اپنی ساکھ کھو چکا ہے۔ اس وقت پاکستان سرزمین بے آئین بن چکی ہے، اور کچھ تالے آزماؤں کو اور ان کے سہولتکاروں کو طاقتور بنایا گیا، خدا بنائے گئے ہیں، بندوں کے بت تراشے۔ میں نے کل بھی وہاں کہا تھا سینٹ کے باہر کہ صرف خدا کے بارے میں ہے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ خدا سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تو نے کیا کیا ہے، باقی ہر کوئی جواب دے۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، ہر کوئی جواب دے ہے، کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کے صدر کو، جس کی تاریخ سب کے سامنے ہے، اس کو امیونٹی دے دی کہ یہ جو کچھ بھی کرے انہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ پاکستان کے کسی آدمی کو، کسی فرد کو، کسی کو بھی حق نہیں ان سے پوچھے، جس جرم کو انجام دے آپ نہیں پوچھ سکتے۔
آپ تماشا دیکھ سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ نہیں سکتے، آپ ارریلیونٹ ہیں، پاکستان کے عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہو۔ عوام ان کو پہچانے، یہ آپ کے پاس ووٹ مانگنے آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ووٹ دو، ہم تمہیں روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ ظلم، فساد، کرپشن اور زبان پر تالے۔ یا چیخو چلاؤ، تمہاری آواز نہیں سنی جائے گی، تمہیں کوئی حق نہیں دیا جائے گا، طاقت سے تمہیں دبوچا جائے گا۔ یہ ہے پیغام اس آئینی ترمیم کا۔ اسی طرح سے پاکستان کے اندر مارشل لا کس نے لگائے ہیں؟ کون ہے جو مارشل لا لگاتا رہے؟ جرنیلوں نے مارشل لا نہیں لگائے۔ بھٹو صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو آئین دیا 73 کا، ان کی حکومت کس نے کرائی تھی؟ ایک جنرل نے کرائی تھی جس کا نام ضیاء الحق ہے، اس نے کرائی تھی ان کی حکومت۔ ان کو پھانسی کس نے لگوایا تھا؟ کل آپ نے انہیں قومی شہید قرار دیا ہے، تو کاش ان کو پھانسی لگوانے والے پر بھی آپ اس کو بھی سبق سکھاتے، اس کے بارے میں بولتے۔ بظاہر ایک جج تھا سزائے موت لکھنے والا، اور پھانسی لگوانے والا وہ جنرل تھا جس نے مارشل لا لگایا تھا، اس کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ آدھا سچ کیوں بولتے ہو؟ آدھا سچ جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، پرویز مشرف صاحب کون تھے؟ نون لیگ والوں سے میں پوچھتا ہوں کون تھا وہ ایک جنرل تھا جس نے تختہ الٹا حکومت کا، مارشل لا لگایا، پی سی او ججز بنائے۔ آپ جب کسی پر چیک نہیں رکھیں گے، پہلے تو کچھ چیک بھی تھا کہ چلو کسی کورٹ میں جواب دہ ہوں گے، کوئی کہیں پوچھا جائے گا۔ اب آپ نے بالکل ایسا کام کیا، میں حیران ہوں کہ آپ نے ٹوٹلی آئین کے خلاف کام کیا ہے۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، قرآن و سنت سپریم ہے، تو آپ نے تو خدا بنا دیے، 4 خدا بنائے آپ نے۔ میں پہلے 2 سمجھ رہا تھا، آپ کی بات سے 4 خدا بنا دیے جن سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ بندوں کو خدا بنا رہے ہیں آپ، جعلی خدا، جھوٹے خدا۔ یہ پاکستان کے عوام برداشت نہیں کریں گے، پاکستان کے عوام کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم میں بچا دیں گے، ہمیں نہیں بچا سکتی عوام کے قہر و غضب سے۔ یہ ایسی پریکٹس ہے جس سے دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ جو پڑھے گا ہنسے گا اور کہے گا یہ پارلیمنٹ ہے، یہ سینٹ ہے، غلاموں کی سینٹ، کمزور لوگوں کی سینٹ اور پارلیمنٹ، قومی اسمبلی، اور جو اس کی حمایت کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں ان کی چہروں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ اندر سے کل بھی مجھے سینٹ میں لوگ کہہ رہے تھے، بعض سینیٹر کہ ہم مجبور ہیں، ہمارا بس نہیں چلتا، ہم مجبور ہیں وہاں پر ووٹ ڈالیں۔ یقین کر لیں، مجھے کہہ رہے تھے۔ تو دوستو، یہ وقت جو ہے خاموش رہنے کا نہیں ہے، یہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے، پاکستان کے عوام پر حملہ ہے، پاکستان کی عزت وقار اور اس کی کرامت پر حملہ ہے۔ اس ملک کو پتہ نہیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں یہ، تو بھائی بربادی کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اس راستے کو روکنا ہوگا ہمیں، یہ ہماری ذمہ داری، ڈیوٹی ہے۔ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور ان کو روکیں۔ کل قومی اسمبلی میں بعض لوگوں نے ایسی گفتگو کی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھی ہیں، اس کی بھی روح تڑپ رہی ہوگی جب وہ تقریر کر رہے ہوں گے۔ تو یہ دوستو پاور پالیٹکس کا بات کرتا ہوں، الٹیمیٹ نتیجہ ہے۔
جب بھی سیاست اقتدار کے لیے کی جائے اس کے یہ نتائج نکلتے ہیں: کرپشن، فساد، چوری، ڈاکہ، قتل و غارت گری، مزید انکروچمنٹ پاور میں، یہ لو، یہ بھی لو، یہ بھی لو، پاور پالیٹکس. قرآن میں دیکھنا تو فرعون کی تھی، نمرود کی تھی. جس سے خطرہ ہو آپ کے اقتدار کو، آپ بچے سے خطرہ ہے نا، نجومی نے کہہ دیا، کہا سارے لڑکے مار دو. آپ کو اب یہ ہوئی ہے، آئین ختم کر دو، آئین برباد کر دو، پاکستان کے عوام کو پاکستان کو قید خانہ اور زندان بنا کر اس میں قیدی کر دو، کوئی نہ بولے. یہ وہی فرعونی راستہ ہے. تاکہ ہم کسی بھی ضابطے اور قانون میں نہ آئیں. تو میرے خیال میں یہ چیز ایسی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے. جس شاخ پر بیٹھے تھے اس شاخ کو کاٹا ہے انہوں نے، اور یہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے، زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے انشاءاللہ. اور عمران خان صاحب جو پاکستان کے عوام کے دلوں میں رہتا ہے، 90% عوام اس کے ساتھ ہے، وہی پاکستان کے عوام کی امید ہے. یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کو اس حوالے سے متوجہ رہنا چاہیے. یہ جو اپنے آپ کو ہر قسم کے جرم سے مستثنا کروا رہے ہیں، ان کے ارادے بہت خطرناک ہیں. ہم نے اب گھروں میں نہیں بیٹھے رہنا، چپ چاپ نہیں رہنا ہے. ہم نے، ان کے ارادے بہت خطرناک ہیں. یہ بھاگ کے چلے جائیں گے پاکستان سے، اس کو تباہ برباد کر کے. جب ایک ملک میں آئین نہیں رہتا ہے، ان پر حملہ ہو گیا، اس کا مطلب آپ نے پاکستان کو توڑنے کی بنیاد رکھ دی ہے. کوئی ڈاکومنٹ نہیں راجوں میں اکٹھا رکھے گا. عمرانی معاہدہ ختم ہو گیا ہے، وہ سوشل کنٹریکٹ ختم ہو گیا پاکستان کے عوام کے درمیان. اس بحرانی دور کے اندر، جو بدترین بحران اس وقت پاکستان کے اندر، یہ انہوں نے پاکستان کو توڑنے کی بنیاد رکھی ہے. آپ جو مرضی کریں گے کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے، یعنی آپ پاکستان بھی توڑیں گے کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے. لہذا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کے عوام، جوان، پیر و جوان، زن و مرد، چھوٹے بڑے، سارے اس کے مقابلے میں سٹینڈ لیں گے اور اس حملے کو ناکام بنائیں گے. 71 کے بعد خطرناک ترین حملہ باقی ماندہ پاکستان پر ہے. اس کے آگے نہیں کھڑے تو خاکم بدن اس پاکستان کے لوگ توڑ دیں گے. شکریہ. جناب لطیف کوسا صاحب، سینئر ایڈوکیٹ، ممبر قومی اسمبلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس صورت سے یہ 27ویں ترمیم سینٹ سے پاس کروائی گئی ہے، آپ اندازہ کیجئے گا. ہمارے نظریات اختلاف بھلے ہوں، لیکن عرفان صدیقی سینیٹر کل صبح ہی وہ وفات پا گئے تھے، اور ہماری روایات جو پارلیمانی ہیں وہ یہی ہیں کہ جس ایوان کے سٹنگ ممبر جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں تو اس دن اس ایوان میں سوائے اس کے کہ ان کے لیے دعا گوئی کی جائے اور کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے. تو یہ انہوں نے اس روایت کو بھی توڑا اور اخفا رکھا، ان کی پوشیدگی کو اخفا رکھا. حالانکہ صبح ہمیں پتہ چل گیا تھا، لیکن انہوں نے چونکہ جلدی تھی اس چیز کی کہ اس کو پاس کیا جائے، اور آپ نے دیکھا اس جلدیوں میں ایک جلدی نہیں ہے. وزیر اعظم باکو میں تھے تو کابینہ کی میٹنگ جو ہے یہاں پاکستان میں ہو رہی تھی، اور اس کابینہ کی میٹنگ میں ان کو یہ 27ویں ترمیم کے مسودے کو منظور کروانا کا حکم تھا، اور ان کو جلدی تھی اس لیے وہاں سے کی گئی. اور صرف یہی نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ شاخسانہ، یہ تانے بانے 8 فروری 2028 کے اس کو طوالت اور دوام دینے کے لیے ہیں، جو انہوں نے ڈاکہ مارا عوام کے مینڈیٹ پر. جس والہانہ طریقے سے پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے وہ بلا اس امتیاز کے کہ ہمارا سمبل، ہمارا نشان جو تھا بلہ،
وہ سپریم کورٹ نے جس انداز سے چھینا وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہے. ہمیں بکھیر کے انہوں نے ہوا میں پھینک دیا، لیکن اس کے باوجود آفرین ہے پاکستان کے عوام کے شعور کو کہ انہوں نے 180 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے امیدواروں کو جتایا. اور فارم 50 کے ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے جو ہم نے اس کو کتابت بھی کر رکھی ہے اور عدالتوں میں بھی پیش کر رکھا ہے. لیکن اس فسطائیت کو فارم 47 کے ذریعے جو ہے تبدیل کیا گیا اور عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے 17 سیٹیں جیتنے والے 16 سیٹیں جیتنے والے کو وزیر اعظم بنا دیا اور 180 نشستیں جیتنے والا آج اڈیالہ جیل میں پابا سلاسل ہے. تو اسی کو دوام اور تسلسل دینے کے لیے ایک جھوٹ کو جس طرح کہتے ہیں چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ اور بولے جاتے ہیں، اس کو دوام دینے کے لیے یہ سارا تسلسل آپ دیکھتے چلے جائیں کس طرح سے ہو رہا ہے. جو عدالتیں ہمیں ریلیف دیتی تھیں ان کو بھی منہدم کر دیا گیا. 18ویں ترمیم میں ساری قوم نے بیٹھ کر اور سارے متفق ہو کر ترامیم کی تھی، اور جس پر رضا ربانی کی سربراہی میں جب بنی تھی تو ساری جماعتیں موجود تھیں اور سارے ممبران جنہوں نے حصہ لیا تھا ان کو جو ہے کارکردگی کی بنیاد پر صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا. وہ آج بھی ایوارڈ شرمندہ ہوں گے اور آج بھی 18ویں ترمیم، اور اس میں یہ منضبط کر دیا گیا آرٹیکل 173 میں کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا. لیکن چونکہ جسٹس سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک فیصلہ دیتے ہوئے لکھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے اور اس جماعت کے جو وجود ہے اس کو بھی تسلیم کیا جائے اور اس کو مخصوص نشستیں بھی متناسب نمائندگی کے اعتبار سے ان کو دی جائیں. یہ فیصلہ ماشاء اللہ ناگوار گزرا، اس لیے کہ یہ 2/3 بنتی نہیں تھی اس سے تو یہ جو ہے فیصلہ کرنے والے کو بھی سزا دی گئی 26ویں ترمیم کے ذریعے. اس کو جو ہے ہٹانے کے لیے، اس کو چیف جسٹس آف پاکستان نہ بنانے کے لیے جسٹس تیسرے نمبر سے جسٹس یا آفریدی صاحب کو جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان، اب تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان والی بات ہی انہوں نے ختم کر دی ہے، اس لیے وہ بھی آئین سے آرٹیکل 176 میں حذف کر دیا گیا ہے. So there is no chief justice of Pakistan after the passage of this 27th amendment. So اس کو بھی کیا گیا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ جو آئینی بینچ بنائی گئی 5ویں نمبر سے اٹھا کر ایک جج کو جو ہے سربراہ اس کا بنا دیا گیا، اور جتنے فیصلے اس آئینی بینچ نے کیے ہیں وہ ماشاءاللہ ان کو مثبت نتائج ہیں اس فسطائیت والی حکومت کے حق میں دیے گئے ہیں. چاہے وہ ملٹری کورٹس کا ٹرائل ہو، وہ بھی سویلینز کو تابع کر دیا گیا ملٹری کورٹ سے اور ریورس کر دیا گیا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ نے کیا تھا. چاہے وہ مخصوص نشستوں کے ہوں، 8 جج صاحبان نے، جس کی جو ہے آتھر جج جو ہے جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب تھے، اس کو بھی انہوں نے ریورس کر کے بندر بانٹ کر کے ہماری 60 جو مخصوص نشستیں تھیں وہ ساری حکومتی جو ہے اتحادیوں کو دے دی گئیں جو دنیا کے کسی اصول پر متناسب نمائندگی پر نہیں آتی ہیں. اور جو ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو کانسٹیٹیوشن تھی، کیونکہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے جانے کے بعد سپریم کورٹ میں جتنے جج صاحبان تھے وہ انہوں نے تو وہ نالش کناں تھے سپریم کورٹ میں کہ ہماری بگنگ ہو کر ہمیں انصاف سے مانے کر کے رکاوٹ کا باعث بنایا جا رہا ہے، ہمیں تحفظ دیا جائے. وہ ان کو سپرسیڈ کرنے کے لیے پیراشوٹرز لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کسی اور کو بنا دیا گیا، جس کا استحقاق تھا اسے دفن کر دیا گیا. اور ہم جو عمران خان صاحب کے مقدمات لگوانے کے لیے ہر ہفتے ہم جو ہے وہاں احتجاج کناں ہوتے ہیں، وہ نہیں لگائے جاتے. تو اس طرح سے عدالت پر قبضہ
انہوں نے عدلیہ پر کیا، اور اب 27ویں ترمیم میں جو باقی کسر تھی ان کو سزا دینے کے لیے ان کو ٹرانسفریبل کر دیا گیا، یعنی ان کا اب حکومت کی ثواب دید ہے، وہ جس جگہ یہاں سے اٹھا کر کوئٹہ میں اس کو تعینات کر دیں، پشاور میں کر دیں، کراچی میں کر دیں پنجاب والے کو، یا ویسے ورثہ ان کو اٹھا کے مارے جو ان کو من پسند نہیں ہے، اور اس پر تلوار لٹکا دی کہ اگر تم نے تابعداری اور وفاداری اور غلامی نہ کی تو یہ تمہارا انجام ہوگا۔ اس سے بدترین جو ہے فسطائیت کی جو ہے آشکار کوئی اور جو ہے ترمیم نہیں ہو سکتی جو آئین میں کر دی گئی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آرٹیکل 126 کہتا ہے کہ تمام قوانین پاکستان میں قرآن اور سنہ کے مطابق ہوں گے، اور اگر کوئی متجاوز ہے تو اس کو تصحیح کی جائے گی۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کے برعکس بنا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین کا ایک مثال کوئی دے دے کہ انہوں نے عہدے کی بنیاد پر، کسی کو منصب کے بنیاد پر اس کو مستثنا کیا ہو کہ یہ جرم سے ماورا ہے اس لیے اس کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہاں تک ہے مثالیں کہ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر کرے گی تو اس کو بھی یہ سزا کا مستوجب متصور کیا جائے گا۔ تو اسلام تو اس چیز کا داعی ہے کہ اس میں کوئی تشخیص تمیز بوجہ عہدہ یا اس کے منصب کے نہیں کی جا سکتی ہے، اور خلفاء خود جو ہے وہ اپنا عدالتوں کے آگے جواب دے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اسلامی جو سنہ ہے اور قرآن کا حکم یہ ہے۔ اور ہم نے اس میں کیا کیا ہے؟ ہم نے ماشاءاللہ تینوں افواج عسکری قیادت کے جو ہے تینوں کو مستثنا کر دیا، اور صدر پاکستان کو تا حیات مستثنا کر دیا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ڈیورنگ دا کرنسی آف ہز ٹینیور کہ ان کی منصب کے دورانیے تک ان کو استثنا ہوگا، بلکہ تا حیات۔ اور اس کو مطلب یہ ہے کہ اب کہتے ہیں کہ جی یہ انعام دیا گیا ہے ان کی خدمات کے۔ ارے بابا خدمات کرنی ہے تو پاکستان کے عوام کو جو ہے سہولتیں فراہم کرو، پاکستان کے عوام کے چادر اور چار دیواری کو داغدار مت کرو، پامال مت کرو، جس طرح سے 26ویں ترمیم نے ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے اٹھائے گئے سینیٹر، جس طرح ایم این ایز کو اٹھایا گیا، جس طرح گھروں میں ریڈ کیا گیا، جس طرح لوگوں کی ماؤں، بیویوں، بہنوں، بیٹیوں کو اٹھایا گیا، اور ایک کی 16 سالہ بیٹی اٹھا کر اور کہا گیا کہ اگر ویڈیو وائرل کر دیں گے اگر تم نے یہ نہ کیا۔ تو ایسی شرمناک طریقے سے اگر آپ نے یہ حرکتیں کر کے اور پھر انعام و اکرام کر کے تو فیلڈ مارشل بننا ہے تو خدا را ایسا ظلم مت کریں، اس قوم پر بھیڑ بکری مت سمجھیں۔ 25 کروڑ عوام اس چیز کے متقاضی نہیں ہے کہ ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو یہ جو ہے استثناء ساری زندگی کا مل جائے۔ اگر مشرف کو سزائے موت ہو سکتی ہے آرٹیکل 6 میں، آرٹیکل آئین کے سے کھلواڑ کرنے میں اگر سزائے موت ہے، ایک ہی جرم ہے جو آئین میں مندرج کیا گیا ہے، ہائی ٹریزن، جس کی سزائے موت ہے۔ اب بھی وہ موجود ہے، 27ویں ترمیم کے باوجود وہ موجود ہے۔ خاطر جمع رکھیں، انشاءاللہ تاریخ اس چیز کی گواہ رہے گی کہ جب بھی وقت آیا، جب بھی عوام کو آزادی ملی، عوام حساب لیں گے، سبھی سے حساب لیں گے، جس نے اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جس نے اس ملک کو لوٹا ہے، جس نے 25 کروڑ عوام کو غلام کیا ہے، جس نے عدلیہ کو بے توقیر کر کے پارلیمان کی حیثیت کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بوٹوں کے ساتھ آپ جو ہے پارلیمان کے اندر یلغار مار کر بتیاں بند کر کے 10 ایم این ایز کو اغوا کر کے آپ لے جائیں گے اور اس طریقے سے آپ ترامیم کروا لیں گے تو کیا قوم مانے گی؟ اور آپ دیکھیں ذرا کہ یہ صرف 10 ایم این ایز کو نہیں اٹھایا گیا، یہ پارلیمان کی تصحیح کی نہیں کی گئی، یہ پارلیمان جو ہے یہ 25 کروڑ عوام کے جو ہے قانون ساز ادارہ اور پالیسی ساز جو ہے وہاں سے مترشح ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عوام کی تصحیح کی گئی، یہ آئین کی تصحیح کی گئی، یہ ریاست پر حملہ کیا گیا۔ یہ اور دیکھیے کسٹوڈین آف دی ہاؤس، کیا کسی کو سزا آج تک ہوئی ہے؟ کسی کو سزا ہوئی ہے؟ کسی ایک کو سزا نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ کھیل تماشا بند ہونا چاہیے۔ اب انشاءاللہ قوم جو ہے جاگے گی اس بات پر، اور چونکہ یہ ڈیجیٹل ایرا ہے، آج ہر ایک کے پاس شعور ہے اور ہر ایک کے پاس جو ہے ہاتھوں میں ان کے ہر چیز انفارمیشن ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی تحریک چلائیں گے اور قوم سے توقع کرتے ہیں کہ اٹھیں اپنے حقوق کے لیے، کیونکہ آزادی صرف
مانگے سے نہیں ملتی ہے، آپ کو ایفرٹ کرنا پڑے گی تاکہ آپ تحریک چلائیے اور انشاءاللہ اس کو رول بیک کریں گے، اس کو ختم کریں گے اور سبھی کو آپ کو حقیقی آزادی ملے گی. اور یہ عمران خان جو ہے آج آپ لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اور وہ پابند سلاسل ہے، اور وہ پاکستان کے عوام کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، ان کے بچوں کے لیے اور ایک خوشحال پاکستان کے تصور کے لیے وہ یہ صحبتیں برداشت کر رہا ہے. بہت شکریہ. جناب مصطفیٰ کھوکھر صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ تحریک تحفظ آئین پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکابرین، 27ویں آئینی ترمیم، ملک کے موجودہ صورتحال، اس کے اوپر بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے اپنے نکات، ان کے اوپر اپنی تشویش، اس سب کا اظہار کر چکے ہیں. میں نہایت مختصراً ایک اور پہلو کی جانب توجہ دلانا چاہوں گا، آپ حضرات کے بھی، آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام کے بھی، اور جن کو میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں ان پرٹیکولر. جو ستون 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے منہدم کیا جا رہا ہے پاکستان کی عدلیہ کا، اس میں بیٹھے جج صاحبان سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، اپوزیشن کے اکابرین، پاکستان کے عوام اس 27ویں آئینی ترمیم پر اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. سیاسی جماعتیں ایوان کے اندر حکومت کے ساتھ نبرد آزما ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد عدلیہ صرف سیاسی جماعتوں کا نہیں، اس ملک کی اشرافیہ کا نہیں، اس ملک کی عوام کا حق ہے. اور ایسے سنگین اور کروشل مومنٹ پر ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کے اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر سے آوازیں اٹھیں گی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. جو آپ کا انسٹیٹیوشن تباہ ہونے جا رہا ہے، جہاں پر ہماری ذمہ داری ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی، اس کے بارے میں بات کرنے کی. انپریسیڈنٹڈ ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں. یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی اپنے خیالات اس کے اوپر، اپنے موقف سے قوم کو آگاہ کریں. کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط سامنے آیا، آج صبح جسٹس اطہر منیلا صاحب کا خط سامنے آیا، اور اگر میں یہ بات کہہ سکوں کہ یہ معاملہ خط لکھنے سے آگے کا ہو چکا ہے. اس وقت جو باقی جج صاحبان ہیں ان کے بارے میں یہ تصور پیدا ہو رہا ہے کہ شاید وہ اس صورتحال کے اوپر اپنے موقف کا اظہار نہیں کرنا چاہتے، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو ان کے لیے شاید ان کی پرکس اینڈ پریویلیجز زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشن کا دفاع کریں. اس ملک کے عوام اور اس ملک کے عوام اور ریاست کے درمیان کیے گئے معاہدے، جس کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کیا جا رہا ہے. تو اگر جج صاحبان اس صورتحال پر خوش ہیں، اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز انہیں زیادہ پیارے ہیں، تو وہ بھی تاریخ میں ایک گمنام حیثیت رکھیں گے. صرف وہی لوگ یاد رکھے جائیں گے کہ جو اس صورتحال کے اوپر اپنا دلیری کے ساتھ، جرت کے ساتھ اپنا موقف دیں گے. تو میری تو یہی استدعا ہوگی کہ دیگر جج صاحبان کو بھی عدلیہ کے انسٹیٹیوشن میں، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں سامنے آنا چاہیے. جج صاحبان کو لیڈرشپ دکھانی ہوگی. تصور ابھر رہا ہے کہ عدلیہ ستو پی کر سوئی ہوئی ہے، اس تصور کو انہیں خود ہی زائل کرنا پڑے گا. ہم اپنے حصے کی جنگ ضرور لڑیں گے، لڑتے رہیں گے، لیکن جو آپ کے کرنے کا کام ہے برائے مہربانی آپ وہ بھی کریں. باہر آئے، چیلنج کریں اس نظام کو، اپنے ادارے کو بچائیں. آپ ہمیں اپنے ساتھ کھڑا پائیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. شندانہ بھی بات کرنا چاہیے. شندانہ گلزار MNA. بہت شکریہ سلمان راجہ صاحب، ہمارے باقی تمام مشران.
میں جی بہت ہی مختصر بات کروں گی. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ایک بہت ضروری بات کہی اور صرف اس کی طرف آپ کو متوجہ کروا رہی. جو علامہ اقبال کا اور قائد اعظم کا خواب تھا 23 مارچ ہم ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ یہ یاد رکھیں کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم اور اب یہ 27ویں ترمیم. یہ 23 مارچ کی نفی ہے, یہ 14 اگست کی نفی ہے. میری بات مت مانیں, سپریم کورٹ میں کیس ہے, اس میں تمام شہادتیں آئی تھیں کہ آپ کے جو بیرونی آقا ہیں جن کے کہنے پہ قائد اعظم کو شہید کیا گیا, لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا, فاطمہ جناح مادر ملت کو شہید کیا گیا, بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا, بی بی صاحبہ کو شہید کیا گیا. چل اس میں جنرل ضیاء الحق کو بھی ڈال دیتے کہ جب ان کی ضرورت ختم ہو گئی ان کا بھی جہاز اڑا دیا گیا. انہی لوگوں نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. مقصد ایک, ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی. شروعات ہوگی پاکستان سے, 5 ٹکڑوں میں اس کو توڑنا ہے. سپریم کورٹ کے کیس کی ڈاکیومنٹ میں لکھا ہوا ہے, مت یقین کریں مجھ پہ. These people want the open destruction of Pakistan into 5 or 6 constituent pieces. وجوہات تب بھی مادینیات تھی, اب بھی مادینیات ہے. کیوں کہتے تھے جی اسپائس وارز؟ کوئی اسپائس وار نہیں ہے. It was always about the minerals, it was always about the mines. اور اس کی ایک آخری اس میں بات یہ میں کہہ دوں, چھوٹی سی, کی بہت باتیں ہو چکی ہیں. یہ یاد رکھیے, آپ نے جب کسی قوم کو خراب کرنا ہوتا ہے آپ پہلے ان کی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. جو کشمیر میں ہوا, جو فلسطین میں ہو رہا ہے, پچھلے 3 سال میں پاکستانی خواتین, چھوڑیں وہ پی ٹی آئی سے, پیپل سے, نون سے, آپ پاکستان کے ہر تھانے میں جا کے دیکھیں, مارنگ بلوچ کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بلوچستان کی خواتین, سندھ کی خواتین, پنجاب کی خواتین, اے جے کے کی خواتین, گلگت بلتستان کی, خیبر پختونخوا کی, ڈاکٹر یاسمین راشد, ریحانہ ڈار, لسٹ ختم نہیں ہوتی ہے عورتوں کی. وہ عورتیں جو گمنام ہیں, جو بچوں کے ساتھ خیبر میں بیٹھی ہوئی اور مارٹر گولے ان کے گھر پہ آتے, وہ شہید ہو جاتی, بچوں کے ساتھ دفنائی جاتی ہیں. ان لوگوں نے عورتوں پہ ہاتھ ڈالا. یاد رکھیں, جس گود میں مسلمان پلتا ہے اس گود کو آپ سونی کریں گے تو سمجھ جائیں یہ عمران خان کی پی ٹی آئی کے دشمن نہیں ہے, یہ پاکستان کے دشمن ہے. آئی کین شو یو لیڈیز اینڈ جینٹلمن, اور یہ بات نہیں رکے گی یہاں پہ. میں ہوں گی نہیں ہوں گی, لیکن یہ بات کعبہ اور کربلا تک پہنچے گی. جس کو سمجھ آتی ہے وہ سمجھ جائیں. بہت بہت شکریہ. جی یہ بتائیے گا کہ نظام ہے تو آپ اس کا حصہ کیوں ہے؟ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی جماعت اس نظام کا حصہ بننے کے لیے, اپوزیشن لیڈر کے لیے جاتی ہے, اسپیکر سے بھی ملاقات کرتی ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. کیا فارم 47 کا جو اسپیکر ہے وہ نوٹیفیکیشن کرے گا تو وہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں, دیکھیں ہم ووٹ لے کر آئے ہیں. جو جلغار ہوئی تھی, جو حملہ ہوا تھا 8 فروری کو, وہ ہمارے ووٹ پر ہوا تھا. اس کے باوجود بھی جو ووٹ لے کر ہم آئے ہیں, جن لوگوں کو منتخب ہونے دیا گیا ہے, ان کا حق ہے کہ وہ اسمبلی میں بیٹھیں, کیونکہ صرف وہی عوام کی بات کر رہے ہیں. باقیوں کے تو سر جھکے ہوئے ہیں, باقیوں کی زبانوں کے پیچھے تو کوئی اور کھڑا ہے, ان کے ذہنوں کے پیچھے کوئی اور کھڑا ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ پارلیمان کے اندر ایک مقام ہے جہاں ہم نے عوام کی بات کرنی ہے, سچ بات کرنی ہے, حق بات کرنی ہے. لہٰذا وہ ہم کریں گے. یہ کہنا کہ تم جو ووٹ لے کر آئے ہو تم بھی چھوڑ دو تاکہ یہاں مکمل جھوٹ ہو, مکمل تاریکی ہو, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا آج جسٹس اللہ نے بھی خط لکھا ہے, بات اب خط و کتابت سے بھی آگے بڑھ گئی ہے اور پرامن احتجاج سے بھی آگے بڑھ گئی ہے. علامہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک یہ شروع کرنے والے ہیں پہلے پرامن ہوگی. سر اس سے بات آگے بڑھ گئی ہے. کل ہم جس طرح سے فہد صدیقی کی موت پہ کمپرومائز ان کو کرتے دیکھا تاکہ اجلاس ملتوی نہ ہو. اب کیا یہ آپ سمجھتے نہیں ہے کہ لائرز کے اوپر بہت زیادہ بھاری ذمہ داری ہے, کیونکہ آئین کی اب یہ جنگ ہے, تو سر کوئی سپریم کورٹ کے آگے اس طرح سے ڈیزائن کرنے والے ہیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد میں سپریم کورٹ کے آگے جمع ہوں, ساری عدالتوں کے آگے جمع ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ سر جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ان کے آگے آپ جمع ہوں, روزانہ کی بنیاد پہ یہ کرو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں صرف وکیلوں کی اب جنگ نہیں ہے, یہ میں نے عرض کیا, علامہ نے, ہم سب نے یہ عرض کیا ہے, یہ عورتوں, بچوں, بزرگوں, ہر ایک کی جنگ ہے. زندہ قومیں ثبوت دیا کرتی ہیں.
ये फर्ज है हम पे, हमारे आइन का, हमारे तमद्दुन का, हमारे दीन का, कि हम आवाज बुलंद करें। ये आइन आपको हक देता है सड़क पे चलने का। ये इस मुल्क की धरती आपकी मेरी धरती है, कोई इसको हमारे लिए तंग नहीं कर सकता। हम निकलेंगे, हमारा बिल्कुल मकसद पुरअमन होना है, गोली ये चलाएंगे, हम नहीं चलाएंगे। लिहाजा आप ये जबा खातिर रखिए कि पाकिस्तान के अवाम अपनी जंग लड़ेंगे और ये जंग लड़ना जरूरी। थैंक यू बहुत वेरी मच। शुक्रिया।